السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج گفتگو جناب ابوذر کے سلسلے میں کریں گے کہ جناب ابوذر علیہ السلام، جناب ابوذر نہ کوئی امام تھے نہ نبی تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس جتنا بھی علم ہو، اگر اس پہ عمل کرے تو وہ انسان جنتی ہے، جیسا کہ رسول اکرم نے جناب ابوذر کے بارے میں فرمایا کہ ابوذر جنتی ہیں، اور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اکرم نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ لوگ انتظار کر رہے تھے، لوگوں نے کیا دیکھا کہ جناب ابوذر مسجد میں داخل ہوئے۔ تو انسان کے پاس جتنا علم ہو، اگر اس پہ عمل کرے تو انسان جنتی ہے۔ مثلا انسان کو یہ معلوم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، ظلم کرنا گناہ ہے، محنت کرنا یہ ثواب ہے، عبادت ہے۔ تو اگر جو ہے انہی 4-5 چیزوں پہ اگر انسان عمل کرے تو انسان جنتی ہے۔ جناب ابوذر علیہ السلام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ علی بن ابراہیم وہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بت پرستی کب شروع ہوا، تو وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب مکہ میں قحط پڑ گیا اور لوگ باہر نکلے، مکہ سے باہر نکلے، اور اس کے بعد جو چیز دیکھا، درخت کو دیکھا تو خدا مان لیا، پرستش کرنے لگے، پتھر کو خدا مان لیا۔ تو یہاں تک کہ ایک پتھر تھا سادس خرا، مبارک پتھر تھا، اور لوگ پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ لیکن کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک لومڑی آئی اور آنے کے بعد اس پتھر پہ پیشاب کر دیا۔ تو کہا کہ عجیب، لومڑی اور بلی جانور آتے ہیں اور پیشاب کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے چونکے، اور چونکنے کے بعد جو ہے پھر یہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لائے۔ تو اگر آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ وہ جناب ابوذر ہیں۔ جناب ابوذر کے سلسلے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، شیخ صدوق علیہ رحمہ مالی میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ بکری چرا رہے تھے، ریوڑ بکریوں کا، بھیڑ کا، یہ چرا رہے تھے کہ کیا دیکھا کہ ایک بھیڑیا آیا، اور جیسے ہی قریب آیا تو انہوں نے عصا سے ڈنڈے سے بھگایا تو وہ چلا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ آیا، پھر عصا سے بھگایا، مارا، پھر چلا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ آیا، تب جناب ابوذر نے یہ کہا کہ یہ جو ہے بہت بدبخت ہے، کیسا ہے کہ ہم جو ہے بھگا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے بار بار آ رہا ہے۔ تب پروردگار نے اسے جو ہے فصیح زبان دی، اس نے کہا کہ ہم بدبخت نہیں ہیں، بدبخت تو مکے والے ہیں کہ ایک شخص ہے، ایک بندہ ہے، پروردگار نے اسے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور لوگ جو ہے اسے برا اور بھلا کہتے ہیں۔ تو جب جناب ابوذر نے سنا، جناب ابوذر چونکے۔ اب اس کے بعد گھر پہ آیا، اور آنے کے بعد بہن سے کہا کہ ہمارا سامان آمادہ کر دو۔ اب یہ چلے، مکے سے فاصلے پہ تھے، اب آئے مکے کی طرف۔ اب جب مکے کی طرف آئے تو پہلے جو ہے پانی کھینچا، زمزم ڈول ڈالا، پانی کھینچا تو وہ جو ہے دودھ تھا۔ تب انہوں نے کہا کہ اس جانور کی یہ صداقت کی دلیل ہے۔ اب آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ مسجد الحرم میں چند افراد جو ہے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے رسول اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، رسول اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو اتنے میں کیا دیکھا کہ ادھر سے جناب ابو طالب آ رہے تھے۔
تو جیسے ہی لوگوں نے یہ دیکھا کہ ابو طالب آ رہے ہیں تو فوراً جو ہے انہوں نے کہا کہ جلدی کرو، یعنی بات کو بدل دو، اپنی گفتگو کو بدل دیا۔ اب اس کے بعد جناب ابو طالب آئے، اور پھر جب وہ واپس جانے لگے تو ہم بھی ان کے ساتھ جانے لگے۔ تو جناب ابو طالب نے سوال کیا کہ کوئی کام ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں، ہم رسول اسلام سے ملنا چاہتے ہیں، ہم ایمان لانا چاہتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، کل جو ہے اسی وقت آئیے گا۔ پھر اسی کے مطابق، وعدے کے مطابق جناب ابو ذر آ گئے دوسرے روز بھی، پھر وہی سوال کیا، بتایا انہوں نے، اسی طریقے سے وہ گفتگو کر رہے تھے، لوگ کھڑے تھے، اور جیسے ہی ابو طالب کو دیکھا پھر یہ خاموش ہو گئے، بات کو بدل دیا، ادھر ادھر گھما دیا۔ تو جب کہا تو جناب ابو طالب نے کہا کہ چلو۔ اب جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ ہم گئے، اور جیسے ہی بیت الشرف کے پاس پہنچے تو ہم نے دیکھا ایک بزرگ تھے، جناب حمزہ، کہا کہ ہم پہچانتے نہیں تھے، دیکھا کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے سوال کیا، ہم نے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ کلمہ پڑھو، شہادتین پڑھایا، ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد پھر آگے بڑھے تو جعفر طیار تھے، انہوں نے بھی یہی کہا، شہادتین پڑھایا، ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد دوسرے حجرے میں گئے تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام تھے، اور انہوں نے بھی شہادتین پڑھایا۔ اب رسول اکرم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ تو اب رسول اکرم نے کہا کہ دیکھیے اس وقت جو ہے آپ کا چچا زاد بھائی فوت کر گیا ہے، لہٰذا آپ جائیے اور دیکھیے اور وہیں رہیے۔ آخر کار یہ گئے تو ایسا ہی ہوا، چچا زاد بھائی فوت کر گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب رسول اکرم نے ہجرت کیا، مکہ سے مدینے کی طرف آئے، تو پھر کچھ ایام کے بعد جو ہے آنے کے بعد یعنی 6 دن کے بعد آئے، پھر آئے، ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس جو ہے جانور بہت ہیں، اور 60 بھیڑ ہیں تقریباً، اور ہمارے لیے دشواری ہے کہ ہم جو ہے برابر آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتے، اور آنا بھی چاہتے ہیں۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ ابھی جائیے، اور اللہ جو ہے اس کا اسباب پیدا کر دے گا، سبب پیدا ہو جائے گا۔ اب یہ آئے، اب جب آئے تو یہ بکریاں چرا رہے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جب نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بھیڑیا آیا۔ اب جب بھیڑیا آیا تو نماز پڑھ رہے تھے، اب ظاہر سی بات ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے دل میں جو ہے ایک وسوسہ آیا کہ بکری لے کر چلا جائے گا، لیکن نماز پڑھتے رہے، شیطان وسوسہ ڈالتا رہا، ایک بکری کو لے کر چلا گیا، دوسری بھی بہرحال بھیڑ کو لے کے۔ آخر کار جو ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شیر آیا، اور شیر آنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ نماز پڑھیے اور ہم حفاظت کریں گے، اور وہ جو بھیڑیا تھا جو ہمارے جانوروں پہ حملہ کر رہا تھا اسے جو ہے چیر پھاڑ دیا، اور پھر اس شیر نے کہا کہ اب ہم حفاظت کریں گے، آپ جائیے رسول اکرم کی خدمت میں اور میرا سلام کہیے گا۔ تو اب جناب ابو ذر جب رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا، جب تفصیل سے بیان کیا تب رسول اکرم نے فرمایا کہ ابو ذر، تم نے جو ہے اللہ کی اطاعت اچھی طریقے سے کیا ہے، لہٰذا پروردگار نے حیوان کو مسخر کر دیا تاکہ جو تمام مصائب ہوں، جو پریشانیاں ہوں، تو پھر اس کے ذریعے جو ہے دور ہو جائے، پروردگار نے جو ہے معین کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ دیکھیں کہ ایک بھیڑیا تھا، وہ بھیڑیا تھا کہ جو فصیح زبان میں کہا جناب ابو ذر جو ہے وہ چونک گئے، جناب ابو ذر چونک گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے چونک جاتا ہے نا، ایک حیوان کی گفتگو سے چونک جاتا ہے، لیکن جس کا ضمیر مردہ ہو تو پھر وہ جو ہے رسول اکرم کے ساتھی کیوں نہ ہو، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ جو ہے ایمان نہیں لاتا، وہ جو ہے بیدار نہیں ہوتا جس کا ضمیر مردہ ہو۔ تو ناظرین اکرام، یہی جناب ابو ذر ہیں کہ جن کے سلسلے سے تاریخ میں
یہ واقعہ ملتا ہے، اور جناب ابو ذر علیہ السلام کے سلسلے سے ملتا ہے کہ جناب ابو ذر نے دیکھا کہ ایک مرتبہ رسول اسلام تنہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ بہترین موقع ہے ہم ان سے کچھ سوال کریں، لہٰذا حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول کچھ واعظ کر دیجئے، نصیحت کر دیجئے۔ تو رسول اکرم نے کہا کہ اے ابو ذر، جب بھی کوئی کام کرو، جب بھی نماز پڑھو، عبادت کرو، تو یہ سوچ لینا کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو ہے ہمیشہ تمہارے ذہن پہ رہے کہ انسان تو آج کل بہت واضح ہو جاتا ہے یہ چیزیں، کہ جیسا کہ کیمرہ وغیرہ دیکھیں، سی سی کیمرہ ہے نا، سی سی کیمرہ وغیرہ ہے، اور انسان کو جو ہے معلوم نہیں ہے ہاتھ گھما رہا ہے کس طریقے سے ہاتھ کر رہا ہے، کیسا لباس پہنا ہے، لیکن سب جو ہے اس میں قید ہو جاتے ہیں۔ انسان جو ہے دیکھ سکتا ہے، کیمرے میں سب قید ہو رہا ہے، اور انسان جو ہے حرکت کر رہا ہے یا بول رہا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں تو واضح ہے کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے، یا جیسے مثلا ابھی گفتگو کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے دیکھے گا یہ تمام چیزیں جو ہے، حرکات، تو کس طریقے سے ہاتھ ہل رہا ہے، کیسا لباس ہے، کیا ہے، یہ سب چیزیں قید ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیز تو واضح ہے، لہٰذا انسان کو ہر وقت جو ہے یہ تصور رہے کہ پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ہے، اگر نماز پڑھ رہا ہے، اگر یہ تصور ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی، ہے نا، کہ معلوم یہ ہوا کہ پھر جو ہے اسے یہ فکر نہیں ہوگی کہ بغل میں کون کھڑا ہے، اور جو ہے پسینہ آ رہا ہے، کھجلی ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کو احساس نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اگر انسان جو ہے یہی چیز اپنے ذہن میں، دل اور دماغ میں بٹھا لے کہ پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، تو انسان کے اندر جو ہے کتنی بڑی تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ بس آخری واقعہ ذکر کر دیں کہ جناب ابو ذر رسول اسلام کے گھر پہ گئے ملنے، زیارت کرنے، تو معلوم ہوا کہ رسول اسلام نہیں ہے، اور رسول اسلام باہر جو ایک درخت کے نیچے استراحت کر رہے ہیں، مدینے کی، وہ بھی گرمی، درخت کے نیچے، اور ہاتھ سر پہ ہے، یعنی پیشانی پہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو جناب ابو ذر نے سوچا کیسے بیدار کرے، رسول اسلام سو رہے ہیں، لہٰذا بیدار کرنا اچھا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ درخت سے پتا توڑتے ہیں، معلوم ہو جائے گا کہ سو رہے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی پتا توڑا تو رسول اسلام نے فوراً کہا ابو ذر کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے یہ سوچا کہ کہیں آپ سو نہ رہے ہوں۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ ابو ذر اگر ہم سو جائیں گے تو تمہارے اعمال کو دیکھے گا کون؟ تو ناظرین اکرام، مختصر یہ کہ اس سلسلے سے ابھی گفتگو بہت ہے، اور یہ تفصیل بیان ہے، اور اس کے لیے وقت بھی درکار ہے، لہٰذا جو ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ گفتگو ہوگی۔ پروردگار آپ تمام حضرات کو، ناظرین کو، تمام مومنین و مومنات کو پروردگار شاد آباد اور سلامت رکھے، اور یہ جو مرض ہے پروردگار اس مرض سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو مریض ہیں پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرمائے، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے صحابہ و انصار میں شمار فرما۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔